السلام علیکم یوٹیوب کے پورے پیارے پیارے دوستوں، آج میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنے والا ہوں، اور بات یہ ہے کہ عظیم لوگ جو ہوتے ہیں وہ انتہائی ذہین و فطین لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں ہوتے۔ دوستو، کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا قائد اعظم کی ذہانت کے بارے میں۔ قائد اعظم کوئی ہم سب لوگ ان کی ہستی سے واقف ہیں، یہ ملک پاکستان انہی کے مرہون منت ہے۔ تو اس ویڈیو میں ان کے دو واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا۔ قائد اعظم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ٹرین کے سفر کا ان کا یہ روٹین تھی کہ وہ 2 برتھ بک کروایا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ تو قائد اعظم صاحب نے فرمایا کہ یہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ میں کہتے ہیں بنگلور جا رہا تھا ٹرین کے سفر میں۔ اس ٹائم ٹرین کا سفر جو ہے وہ ٹرین کے ذریعے لوگ سفر کرتے تھے۔ بنگلور جا رہے تھے کسی کیس کے سلسلے میں، تو رستے میں کسی چھوٹے اسٹیشن سے ایک خاتون، ایک لڑکی جو ہے وہ بھی اس ڈبے میں سوار ہوگی اور ساتھ والے برتھ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد قائد اعظم چونکہ اپنی فائلوں میں گم تھے تو انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، تو اس لڑکی نے کہا کہ جی آپ مجھے اتنے پیسے دیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، گاڑی کے عملے کو بلا لوں گی کہ یہ شخص جو ہے یہ میرے گلے پڑ گیا ہے، یہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مجھے جو ہے نا ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ قائد اعظم نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے پھر ذرا اونچی آواز میں کہا کہ آپ سن رہی ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ مجھے اتنے پیسے دیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، آپ کو بدنام کر دوں گی۔ قائد اعظم نے پھر نہیں دیکھا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، فائلوں میں گم رہے۔ تیسری دفعہ اس نے جھنجھوڑ کے جو ہے قائد اعظم کو کہا، یہ بات جب کہی تو قائد اعظم نے اشارتاً کہا کہ جی میں بہرا بھی ہوں اور گنگا بھی ہوں، بول نہیں سکتا نہ سن سکتا ہوں، آپ مجھے کسی کاغذ پہ لکھ دیں، کسی کاغذ پہ لکھ دیں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، آپ کا مدعا کیا ہے۔ تو اس خاتون، اس لڑکی نے کاغذ کے اوپر وہ بات لکھ دی۔ پھر اس کے بعد جب قائد اعظم نے وہ پرچی لے لی تو اس کے گاڑی کے عملے کو بلایا اور وہ پرچی دکھا کے اس خاتون کو اس گاڑی کے عملے کے حوالے کر دیا، اور اس طرح اپنی ذہانت سے انہوں نے اپنے آپ کو بدنام ہونے سے بچا لیا۔ سامعین، ایک دوسرا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کسی کالج کے فنکشن میں قائد اعظم خطاب کر رہے تھے تو ایک ہندو اسٹوڈنٹ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا جی آپ پاکستان اور ہندوستان بنانا چاہتے ہیں، ہندوستان کا بٹوارا کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، آپ ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں، ہماری کیا چیز الگ ہے، ہمارے اندر فرق کیا ہے، ہم ہندو مسلم ایک جیسے ہی تو ہیں۔ قائد اعظم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، فوراً جواب نہیں دیا۔ تو کیا کیا، اس کا ریئیکشن کیا آیا کہ وہ لڑکوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ مسلمان اس لیے جوش میں تھے کہ قائد اعظم صاحب کو ان ہندو لڑکوں کا جواب دینا چاہیے، اور ہندو لڑکے جو تھے وہ ہوٹنگ کرنے لگے، شور مچانے لگے کہ جی قائد اعظم کے پاس اس لڑکے کی بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قائد اعظم نے تھوڑی دیر کے لیے انتظار کیا۔ انتظار کرنے کے بعد جب وہ لڑکے شور مچا کے ہٹ گئے تو قائد اعظم نے ایک گلاس پانی کا منگوایا۔ پانی کا گلاس منگوایا اور منگوانے کے بعد تھوڑا سا اس میں سے پانی پیا اور رکھ دیا۔ جس لڑکے نے سوال کیا تھا اس کو بلایا، کہتے ہیں یار یہ پانی پی لو۔ تو نے کہا نہیں، آپ مسلمان ہیں، میں ہندو ہوں، تو میں آپ کا جھوٹا پانی نہیں پیوں گا۔ قائد اعظم مسکرائے اور ایک مسلمان لڑکے کو بلایا اور اس کو کہا کہ جی یہ میرا جھوٹا پانی پی لیں۔ تو پھر کیا ہوا، اس لڑکے نے پانی پی لیا۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ جی یہ فرق ہے، جب ہم ایک دوسرے کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتے تو پھر ہم اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں، ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔
اس پر وہ سارے ہندو لڑکے جو ہیں وہ بھی خاموش ہو گئے اور وہ لڑکا بھی لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے جو ہے ان کو کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کا مذہب، ان کے عقائد، ان کے رسم و رواجات، ان کی عبادت کے طریقے، ان کی عبادت کی جگہیں، حتیٰ کہ زندگی کے آل سفیر آف لائف جو ہیں ان کے بالکل ہندوؤں کے مسلمانوں سے مختلف ہیں، کیونکہ ہندو کئی خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جبکہ مسلمان اسے شرک کہتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ہندوؤں کی عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں اور مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ یہ بات کی تو سارے لڑکے جو ہیں وہ خاموش ہو گئے اور مسلمان لڑکوں نے جو ہے وہ نعرے لگانے شروع کر دیے۔ تو دوستو، یہ تھی قائد اعظم کی ذہانت۔ اتنا بڑا کام اتنے ذہین آدمی کا ہی ہو سکتا ہے کہ جہاں انگریز بھی مخالف تھے، ہندو بھی مخالف تھے اور بدقسمتی سے کچھ مسلمان بھی مخالف تھے، اتنی بڑی مخالفتوں کے باوجود قائد اعظم نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت جو ہے وہ حاصل کر کے دی، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قائد اعظم کا بھی شکر گزار اللہ کے بعد ہونا چاہیے کہ آج دیکھ لیں ہندوستان کے کیا حالات ہیں۔ کچھ دوست جب چھوٹے ہوتے تھے سنتے تھے، کچھ لوگ جو اپنے کم علم کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہندو مسلمان ہم اکٹھے بھائیوں کی طرح رہتے تھے اور یہ مسلمانوں نے غلط کیا۔ آج اگر وہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا مودی سرکار کیا کر رہی ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اب دیکھ کے روح کانپ جاتی ہے، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک الگ ملک کے طور پر قائد اعظم کی کوشش کی صورت میں دے دیا، جہاں ہم اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں اور اپنے عقائد کے مطابق اپنی عبادات بھی کر رہے ہیں، اپنے اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ آپ سب دوستوں کا حامی و ناصر، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔